جمعے کی فرضیت کے اعتبار سے سورۃ الجمعہ کافی ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ ہم سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت والے دن ہم سب سے سبقت لے جائیں گے، یہود و نصارہ سے بھی۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کی ریزن بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن یہودیوں پر پیش کیا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، انہوں نے ہفتے کا دن اپنے لیے چوز کر لیا۔ پھر نصارہ پہ پیش کیا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی اور اتوار کا دن انہوں نے چوز کر لیا۔ پھر اللہ نے ہماری رہنمائی کر دی جمعے کے دن کے لیے۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے اس کو اللہ کی طرف منسوخ کیا کہ اللہ نے ہمارے لیے رہنمائی مقرر کر دی کہ ہم جمعے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ قیامت والے دن، یعنی اس جمعے کے دن کے تحفے کو ایکسیپٹ کرنے کی وجہ سے قیامت والے دن ہم سبقت لے جائیں گے، یعنی سب سے پہلے جنت میں جانے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن باقی تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس گھڑی میں جو اللہ سے خیر مانگی جائے نا، اللہ تعالیٰ وہ خیر عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، اس میں اب مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو قبولیت کی گھڑی ہے نا، یہ خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز جمعہ کے ختم ہونے تک ہے۔ اس دوران یہ ایکٹیویٹی ہے، یعنی ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو قبولیت کا وقت ہے۔ ویسے پبلک میں مشہور ہے کہ وہ دو خطبوں کے درمیان وہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی نماز کا بھی وقت ہو سکتا ہے جس میں آپ اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ جمعے میں جمعے کی نماز اور اس کی تقریر کے علاوہ دو اعمال ایسے ہیں جو اسپیسیفکلی اہمیت کے حامل ہیں۔ المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے یہ حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، کہ جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کر لے جمعے کے دن تو اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور اللہ کی طرف سے مقرر ہو جائے گا۔ اور ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی، ابن ماجہ میں بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے یہ یوم مشہود ہے، یعنی اللہ کے حضور اعمال پیش ہونے کے اعتبار سے۔ اور اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام، جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، کیونکہ اس وقت 295C اس طرح اپلائی نہیں ہوتی تھی سوال پوچھنے میں، تو تب بھی آپ پہ درود پیش ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، تو درود مجھ پر اس وقت بھی پیش ہوگا۔ تو جمعے کا دن اسپیسیفکلی درود شریف کا دن بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سورۃ الکہف جو ہے جمعے کے بارے میں فضیلت صحیح سند کے ساتھ ہے، المستدرک للحاکم میں بھی اور موقوفاً سنن دارمی میں بھی ابو سعید خدری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھ لے گا تو ایک جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک اس کے لیے نور ہو جائے گا اللہ کی طرف سے۔ اور موقوفاً روایت جو دارمی کے اس میں ہے کہ اس کے اور خانہ کعبہ شریف کے درمیان ایک نور ہو جائے گا اگلے جمعے تک کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ایک فضیلت دے گا۔ اور دارمی میں شب جمعہ کا ذکر ہے۔ یہ جو جمعے کے دن کے وظائف ہیں نا، اب وہ آپ یعنی غروب آفتاب جمعرات والے دن اس سے لے کے جمعے کی مغرب تک کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جمعے کے دن کو ہی کرنا ہو۔ سورۃ الکہف بھی جمعے کے دن یہ فضیلت ہے۔ سورۃ الکہف کی فضیلت میں وہ مسلم شریف کی حدیث بھی ہے نا، کہ وہ ایک صحابی رات کے وقت سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کا گھوڑا بدک گیا، بادل اتنا قریب آیا آسمان کا کہ لگتا ہے کہ اب وہ گھوڑے پہ گرنے لگا، تو گھوڑا بدک گیا۔ تو صبح نبی علیہ السلام کو آپ فرمایا وہ فرشتے تھے تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، وہ بادل یہ والا نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام جب تک دنیا میں موجود تھے اس وقت صحابہ کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوا کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے امت کے اوپر یعنی دعوت کا ذریعہ بنانا تھا، ان کا ایمان بہت ہائی لیول کا تھا،
اس وقت ایسے ایکسپیرینسز ہو جایا کرتے تھے. تو سورۃ الکاف جمعے والے دن پڑھیں, فضیلت ہے. جمعرات والے دن مغرب سے لے کے جمعے کی مغرب سے پہلے پہلے کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ جو بھی وظائف ہوتے ہیں نا اسلام میں, جب دن کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا, تو دن سے مراد وہ پورے 24 گھنٹے ہوتے ہیں. اسلام میں 24 گھنٹے سٹارٹ ہوتے ہیں ایک مغرب سے اگلی مغرب تک. اچھا آپ کو بتاؤں, آج بھی مدینہ شریف میں گھڑی لگائی ہوئی ہے انہوں نے روضہ شریف میں, وہ باب ابو بکر کی طرف, اس کی ٹائم روزانہ آگے ایک بندہ سیٹ کرتا ہے, وہ مغرب سے مغرب 24 گھنٹے چلتے ہیں, ٹھیک ہے. ظاہر روزانہ سیٹ ہی کرنی پڑے گی نا اس اعتبار سے. تو باقی گھڑیاں جو ہیں وہ ہمارے شمسی اعتبار سے چل رہی ہوتی ہیں. تو جتنے وظائف آتے ہیں نا کہ یہ فلاں کام جمعے والے دن کرنا ہے, تو جمعے کے دن سے مراد ہے اس ایون یہ غسل والا معاملہ بھی. اگر کوئی جمعے کے دن کو غسل نہیں کر سکتا تو جمعے اور جمعرات کی درمیانی رات کو غسل کر لیں. اصل میں یہ کہ ہفتے میں ایک دن, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہر مسلم پہ ہفتے میں ایک دن غسل کرنا واجب ہے, جس میں وہ اپنے جسم کا میل دور کرے. وہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں, لیکن سب سے بہتر ہے کہ آپ جمعے والے دن کریں. ویسے مسلمان تو آپ کو پتہ ہے پانی کی مچھلی ہے, مسلمان کا تو گزارا ہی نہیں ہوتا غسل کے بغیر.